السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اسلامیات میں سے پیج نمبر 8 دیکھیے۔ نماز، دعائے قنوت مع ترجمہ، دعا قنوت مع ترجمہ۔ نماز وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جانے والی دعا۔ دعا قنوت کو کہاں پر پڑھا جاتا ہے؟ عشاء کی فرض نماز کے بعد جب ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو وتر کی تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت پوری ہو جائیں گی۔ 2 رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم اتحیات سے اٹھیں گے، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ کر تشہد اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے 30 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب 30 رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب کوئی سورت پڑھنے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور نیت باندھ لیں گے، رفع یدین کریں گے۔ نیت باندھ کر پھر دعا قنوت پڑھیں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے معافی چاہتے ہیں، اور دراصل اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں ہر کام میں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دعا قنوت کے ذریعے سے دعا مانگ رہے ہوں گے تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہوں گے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ونؤمن بک، اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اے اللہ، ہم تجھ ہی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تجھ ہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہمارا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی اللہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، وہی اللہ ہمیں کھلا پلا رہا ہے، اسی اللہ نے ہم کو یہ دل و دماغ دیا ہے جو آج صحیح سالم کام کر رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اے اللہ، ہمارا ایمان تجھ ہی پر ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھروسہ ہر معاملے میں کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں ہم صرف اس کو کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچانا، اس کو پورا کرانا، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم تو صرف ہر ایک کام کو ایک سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اصل حقیقت میں اس کام کو کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تجھ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ،
اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اے اللہ ہم تیری بہت اچھی تعریف کر، جو اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم تیری وہ تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ساری خوبیاں، ساری تعریفیں وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ، انہیں ہر کام پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکری پر اتر آؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہم دعا قنوت کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرے۔ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، آج صرف آدھا یاد کر لیجئے یہاں تک۔ اس کو میں نے رمضان سے پہلے بھی یاد کرایا تھا، اب دوبارہ اس کو یاد کرا رہا ہوں۔ میقات اول الف، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے۔ آگے اس کا آدھا حصہ انشاءاللہ کل دوں گا۔